ہیلو اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے جی؟ آج ہم ریموول آف واٹر کے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے جی، رول آف واٹر ان فوڈ، کہ خوراک کا پانی کے اندر کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، پانی خوراک میں بطور سالونٹ استعمال ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، پانی جو ہے خوراک میں مختلف قسم کے کیمیکل اینڈ بایولوجیکل یا بایو کیمیکل ریئیکشنز میں بطور ریئیکٹنٹ یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ ایز اے یونیورسل سالونٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ فارم آف واٹر ان فوڈ، کہ پانی کس نوعیت کا خوراک کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فری واٹر، سیکنڈلی فزیکلی باؤنڈ واٹر، تھرڈ ہے کیمیکلی باؤنڈ واٹر، اور اس کے علاوہ ایملسیفائڈ واٹر جو کہ مکھن کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے جی ہمارا، چینی اور نمک کے اندر کون سی نیچر کا پانی پایا جاتا ہے۔ بوتھ شوگر اینڈ NaCl having chemically bound water which is difficult to remove from sugar and salt. نیکسٹ کوسچن ہے، سن ڈرائنگ کے دوران احتیاطی تدابیر کون سی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہے کہ سن ڈرائنگ کے دوران جو ہے وہ خوراک کو مٹی اور دوسری چیزوں سے بچایا جائے۔ سن ڈرائنگ کے دوران جو ہے وہ ہمیں خوراک کو پرندوں اور حشرات سے بچانا چاہیے، کیونکہ سن ڈرائنگ اوپنلی ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز کہ سن ڈرائنگ کے دوران یوز ہونے والے جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں، آل اکوپمنٹ شوڈ بی اسٹرلائزڈ اور ایسیپٹک، جراثیموں سے پاک ہونے چاہیے سارے کے سارے اکوپمنٹس، تاکہ کوئی کنٹامنیشن کا ایشو نہ آئے۔ تو کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے جی، سن ڈرائنگ کے جو ہے وہ کی تعریف کریں، ڈیفینیشن آف سن ڈرائنگ۔ سن ڈرائنگ سے مراد خوراک کو سورج کی شعاؤں کی مدد سے خشک کرنا سن ڈرائنگ کہلاتا ہے۔ ڈرائنگ آف فوڈ in the presence of sun rays is known as sun drying. Question number 6, ڈیہائیڈریشن کی تعریف کریں۔ ڈیہائیڈریشن means removal of moisture under control condition is known as dehydrations. یعنی ڈیہائیڈریشن سے مراد خوراک کو کنٹرول کنڈیشنز کے تحت خشک کرنا ڈی ہائیڈریشن کہلاتا ہے، اور وہ کنٹرول کنڈیشنز ہیں ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی اینڈ ایئر فلو۔ یہ 3 کنٹرول فیکٹرز ہیں جن کو ہم خوراک خشک کرنے کے دوران جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ تو ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی جس کو نمی کہا جاتا ہے، اینڈ ایئر فلو، ہوا جو یوز ہوتی ہے اس کے اندر۔ کوسچن نمبر 7 جو ہے ہمارا وہ، واٹ از کیس ہارڈننگ۔ کیس ہارڈننگ کیا ہے؟ تو کیس ہارڈننگ سے مراد جب ہم ایک ایسا عمل جس میں ہم خوراک کو جب ہائی درجہ حرارت پر ڈرائی کرتے ہیں تو اس کی جو اوپر والی سرفیس ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہیٹ کو اندر پینیٹریٹ نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے اس کی اندرونی سطح گیلی رہ جاتی ہے، خشک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کیس کو ہم کیس ہارڈننگ کہتے ہیں۔ تو کیس ہارڈننگ از اے پروسیس ان وچ آؤٹر سرفیس آف فوڈ is dried and hard and the outer surface does not permit the heat to enter into the inner surface of the food, resulting the inner surface of food may be moist and may not be dried. The case is known as case hardening. تو اس میں اندر والی سطح خشک رہ جاتی ہے اور باہر والی سطح جو ہے وہ
ہارڈ اور خشک ہو جاتی ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کیس ہارڈننگ۔ کویشچن نمبر 8، ڈی ہائیڈریٹر کی اقسام لکھیں، ٹائپس آف ڈی ہائیڈریٹر۔ اس میں کلن ڈرائر، اسپرے ڈرائر اینڈ ڈرم ڈرائرز آر دا ایگزامپلز آف ڈی ہائیڈریٹرس۔ کویشچن نمبر 9، ایواپوریٹرز کے نام لکھیں۔ سب سے پہلے ہے پین ٹائپ ایواپوریٹر، سیکنڈ ہے فالنگ فلم ایواپوریٹر، تھرڈ ہے ورٹیکل ٹائپ ایواپوریٹرز۔ کویشچن نمبر 10، ایواپوریشن کی تعریف کریں۔ ایواپوریشن is a process in which liquid converted into vapors is known as evaporations۔ ایواپوریشن سے مراد ایسا پروسیس جس میں مایع کو بخارات میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس عمل کو ایواپوریشن کا عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ انڈسٹریز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 11، فریز ڈرائنگ کیا ہے؟ فریز ڈرائنگ ایک خوراک کو محفوظ کرنے کا ایک جدید طریقہ کار ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اپنی خوراک میں موجود نمی کو لو ٹمپریچر پر فریز کرتے ہیں، جما دیتے ہیں، اور پھر جمی ہوئی نمی کو سبلیمیشن کے پروسیس کے ذریعے ریموو کر دیتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم فریز ڈرائنگ کا پروسیس کہتے ہیں۔ تو سبلیمیشن سے مراد ٹھوس کا بخارات میں ڈائریکٹلی چینج ہو جانا، مایع حالت میں آئے بغیر، اس کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 12، ڈی ہائیڈرو فریزنگ۔ ڈی ہائیڈرو فریزنگ یہ بھی ایک لیٹسٹ سا میتھڈ ہے خوراک میں سے نمی کو ریموو کرنے کے لیے، جس کے تحت ہم خوراک میں موجود نمی کو ڈی ہائیڈریشن کے عمل کے ذریعے نکال دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، اور بچ جانے والی نمی کو فریز کر دیتے ہیں، اور اس عمل کو ہم ڈی ہائیڈرو فریزنگ کا عمل کہتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے ہماری فوڈ کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اسے ڈی ہائیڈرو فریزنگ کا عمل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 11، سبلیمیشن کی تعریف کریں۔ سبلیمیشن سے مراد ٹھوس مرکب کا مایع حالت میں آئے بغیر بخارات میں تبدیل ہو جانا، اس عمل کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ کنورژن آف solid directly into vapors without attaining the liquid phase is known as sublimation۔ تو اس پروسیس کے ذریعے ہم لو ٹمپریچر پہ جو ہے وہ چیزوں کو سبلیمیٹ کر دیتے ہیں، اس لو ٹمپریچر سے ٹھوس ڈائریکٹلی بخارات میں چینج ہو جاتا ہے، تو اس عمل کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ اور سالڈ کا لیکوڈ میں چینج ہونا اسے میلٹنگ کہتے ہیں، لیکوڈ کا گیس میں چینج ہو جانا اسے ایواپوریشن کا عمل کہا جاتا ہے، یا بوائلنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کویشچن نمبر 12، موئسچر بائنڈنگ ایجنٹس کے نام لکھیں جو نمی کو بائنڈ کر دیتے ہیں۔ پیکٹن، CMC، سٹارچ، یہ سارے موئسچر بائنڈنگ انگریڈینٹس ہیں۔ کویشچن نمبر 13، اسپرے ڈرائر کے فوائد بیان کریں۔ تو اسپرے ڈرائر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے خوراک میں سے مکمل طور پر جو ہے وہ نمی کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اس کا جو سیکنڈ بینیفٹ ہے وہ یہ کہ اس طریقہ کار سے جو خوراک خشک کرنے کے دوران جو ہے وہ خوراک کی کوالٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، وہ مینٹین رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ اور اس طریقے سے تیسرا ہے، اس طریقے سے خشک ہونے والی پروڈکٹ دانے دار حاصل ہوتی ہے، گرین شکلز میں ہوتی ہے، ایک بڑی یونیک سی کوالٹی حاصل ہوتی ہے۔ کویشچن نمبر 14،
سن ڈرائنگ کے فوائد بیان کریں۔ تو سب سے پہلا سن ڈرائنگ کا فائدہ یہ ہے، یہ خوراک کو خشک کرنے کا ایک سادہ اور آسان طریقہ کار ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سن ڈرائنگ سے خوراک کو خشک کرنے کے دوران لاگت کم آتی ہے، یعنی از اے چیپ میتھڈ فار دا ڈرائنگ آف فوڈ، سستا طریقہ کار ہے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سن ڈرائنگ کے دوران خوراک خشک کرنے سے اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے۔ شکریہ۔